بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن ہدى بہدیہ الى یوم الدین. الحمد کے اوپر کلام کرنے کے بعد اب مصنف آگے کلام کر رہے ہیں رب العالمین پر. تو فرماتے ہیں رب العالمین الرب فی الاصل بمعنى التربیت وہی تبلیغ الشیء الى کمالہ شیئا فشیئا. سب سے پہلے رب کے معنی لغوی کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں الرب فی الاصل بمعنى التربیت کہ رب یہ تربیت کے معنی میں ہے اور تربیت مصدر ہے، تو گویا کہ رب بھی مصدر ہوا. رب یرب ربا وربوبتا. اب رب کے معنی کیا آتے ہیں تو فرماتے ہیں وہی تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا. اور رب کہا جاتا ہے کسی چیز کو آہستہ آہستہ حد کمال تک پہنچانا. وہی تبلیغ الشیء الی کمالہ کسی چیز کو آہستہ آہستہ بتدریج حد کمال تک پہنچانا. تو فرمایا کہ رب کے معنی لغوی ہے کسی بھی چیز کو آہستہ آہستہ کمال تک پہنچا دینا. پھر سوال پیدا ہوتا تھا کہ رب جب مصدر ہے تو قاعدے کے اعتبار سے رب العالمین کا اللہ کی صفت بننا صحیح نہیں، اس لیے کہ مصدر یہ کسی ذات کے لیے بحیثیت صفت اور نعت کے استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مصدر ایک غیر معین معنی پر دلالت کرتا ہے. تو اب اس کا جواب دیتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں ثم وصف به، پھر اس کے ذریعے سے اللہ کا وصف لایا گیا، یعنی رب کو صفت بنا کر لایا گیا للمبالغتی، برسبیل مبالغہ، بطور مبالغہ. اب فرما رہے ہیں تو اس کو مبالغے کے معنی میں لیا جاوے تب اس کا صفت بننا کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. تو اسی لیے فرمایا کہ ثم وصف به، پھر اس کے ذریعے سے اس کو اللہ کی صفت کے طور پر لایا گیا برسبیل مبالغہ، مبالغے کے طور پر، جیسے صوم اور عدل کہ اس کا استعمال بھی ہوتا ہے صفت کے طور پر جب اس کو مبالغے کے معنی کے ساتھ ملحق کر دیا جاتا ہے. دوسرا جواب دے وقیل، اور ایک قول یہ ہے کہ ہوا نعت، کہ رب یہ مصدر نہیں ہے بلکہ رب یہ صفت ہے. کیوں؟ تو اس لیے کہ فرماتے ہیں ربہ یربہ، باب نصر ینصر سے اس کا اصل ہے، تو اس اعتبار سے ہونا چاہیے مصدر ہونا چاہیے ربہن، جبکہ یہاں پر ہاں ہے نہیں اور ہاں کو حذف کر دیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعلن کے وزن پر ربن صفت ہی کا صیغہ ہے. کس کا صیغہ ہے؟ مصدر نہیں ہے بلکہ صیغہ صفت ہے. مصدر نہیں بلکہ کیا ہے؟ صیغہ صفت ہے. تو اس طور پر بھی اس کا صفت بننا کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. تو اسی کو بیان کیا وقیل هو نعت من ربہ یربہ فہو رب، تو اب اس سے صیغہ مبالغہ بن جائے گا رب. جیسے اس کی نظیر کے طور پر پیش کرتے ہیں، جیسے تیرا کہنا نم ینم فہو نم، کہ اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. نم ینم اس کے معنی آتے ہیں بات کو پھیلانا، تو اسی سے نمن، ایسے ہی ربن. ثم سمی به المالک،
پھر رب یہ مالک کے لیے خاص کر دیا گیا. کیا مطلب؟ کہ رب میں ایک تو وہ معنی ہے جو اوپر بیان کیا گیا کہ تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، اسی کے ساتھ ساتھ رب میں دوسرا ایک معنی پایا جاتا ہے مبالغے کے صیغے، اس میں مبالغے کا معنی پائے جانے کی وجہ سے، اور وہ ہے المالک، کہ جیسے رب کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جو کسی چیز کو آہستہ آہستہ کمال تک پہنچائے، اسی طریقے سے مالک پر بھی رب کا اطلاق ہونے لگا. کس کے اوپر؟ مالک، یعنی کسی بھی چیز کا مالک. لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس پر مالک کا معنی کیسے چسپا ہو گیا؟ تو کہا لأنه يحفظ ما يملكه، کیونکہ ہر مالک جس چیز کا وہ مالک ہوتا ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. ہر مالک وہ جس چیز کا مالک ہوتا ہے اس کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے. وَيُرَبِّيهِ، اور پھر اسے آہستہ آہستہ کمال تک پہنچاتا ہے. تو کہا کسی بھی چیز کو کمال تک پہنچانے کے لیے اس میں اس کے لیے کامل تصرف کا حق ہونا ضروری ہے، تب جا کر وہ کسی بھی چیز کو آہستہ آہستہ کمال تک پہنچا سکتا ہے. فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ. تو یہاں پر ارجع الی ربک ای الی مالکک و ملکک. یوسف علیہ السلام نے کہا ارجع الی ربک، کہ تو اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جا. تو جب رب کی اضافت کاف کی طرف ہوئی تو اب اس کا اطلاق بادشاہ پر ہونا کیا ہو گیا؟ صحیح ہو گیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ رب اضافت کے ساتھ اللہ کے علاوہ پر بھی بولا جا سکتا ہے، مگر بغیر اضافت کے اس کا استعمال صرف اور کس پر ہوتا ہے؟ اللہ پر. لہذا جب رب کو اضافت کے بغیر بولا جاوے تو یہ اللہ پر بولا جاتا ہے، اور جب اضافت کے ساتھ ہو تو اس کی گنجائش ہے کہ اسے غیر اللہ پر بھی بولا جا سکے. کقولہ تعالی ارجع الی ربک. اب یہاں تک کہ رب کی تحقیق کی، اور کلمہ رب کی تحقیق سے فارغ ہونے کے بعد آگے فرماتے ہیں والعالم اسم لما يعلم به كالخاتم والقالب غلب فيما يعلم به الصانع وهو كل ما سواه من الجواهر والأعراض فإنها لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر واجب لذاته تدل على وجوده. اب یہاں سے عالم کی تحقیق بیان کر رہے ہیں رب العالمین، کہ یہ عالم کیا ہے. تو عالم کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر العالمین جو لایا گیا ہے اس کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ تو اس سلسلے میں مفسرین کے 3 قول ہیں، اور ان تینوں قول کی طرف مصنف اشارہ کریں گے. مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ عالم کا اطلاق ماسی واللہ پر ہوتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ جو بھی کچھ ہے وہ سب کے سب عالم ہے. ماسی واللہ، اللہ کو چھوڑ کر جواہر ہو، اعراض ہو، محسوس یا غیر محسوس، چھوٹی بڑی، ذوی العقول غیر ذوی العقول، ذی روح، جمادات، نباتات، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب عالم میں شامل ہیں. اور دوسرا قول یہ ہے کہ عالم کا اطلاق صرف ذوی العقول پر ہوتا ہے، اور ذوی العقول 3 ہے: الملائکۃ والانس والجن، ملائکہ، جنات اور انسان. تو بعض لوگوں نے کہا کہ عالمین سے یہی 3 مراد ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ العالمین کا اطلاق صرف حضرت انسان پر ہے. رب العالمین یعنی انسانوں کا رب ہے. اب ہر ایک کے بارے میں جو اعتراض ہوتے ہیں مصنف ان کے جوابات دیتے جاتے ہیں آگے.
تو سب سے پہلے کہتے ہیں والعالم اسم لما يعلم به، کہ العالم اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے کسی چیز کا علم حاصل ہو، کالخاتمی لما یختم به، جیسے خاتم کہتے ہیں اس چیز کو جس کو بطور ختم کے استعمال کیا جائے، بطور ختم کے کیا مطلب کہ انگوٹھی پہننے کا مقصد یہ انگوٹھی پہننا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برسبیل تزیین یا برسبیل شوق انگوٹھی نہیں پہنی، بلکہ آپ کی انگوٹھی میں آپ کی دستخط تھی، وہ سکہ تھا آپ کا، تو اس وجہ سے آپ نے پہنی، آپ نے اس وجہ سے پہنی۔ اسی لیے اسلام میں مرد کے لیے انگوٹھی عند ضرورت پہننے کی گنجائش ہے، بلا ضرورت کے چاندی کی مخصوص مقدار کی اگرچہ گنجائش ہے، مگر پھر بھی بہتر یہ ہے کہ نہ پہنے۔ تو اب خاتم کس کو کہتے ہیں؟ اس کو جس کے ذریعے سے سکہ لگایا جائے، جس کے ذریعے سے کیا کیا جاوے؟ سکہ لگایا جاوے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ عالم کے وزن پر اور خاتم کے وزن پر جو صیغہ ہوتا ہے وہ اس معنی میں بھی مستعمل ہے کہ وہ کس کام میں لایا جاوے، یہ بھی علم سے بنا ہے۔ عالم اس کا مطلب یہ ہے وہ چیزیں جس کے ذریعے سے اللہ کے ہونے کا علم حاصل ہو، جس کے ذریعے سے اللہ کے ہونے کا علم حاصل۔ تو ہر چیز چونکہ اللہ کے ہونے کو بتلا رہی ہے، جیسے خاتم سے ختم لگایا جاتا ہے، ایسے ہی ہر چیز سے اللہ کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے اگر عقل ہے تو، اگر عقل ہے تو انسان کو ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، الا کل شیء تدل علی انه واحد، کہ ہر چیز دلالت کرتی ہے کہ وہ ایک ہے۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ عالم کو بھی عالم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی کاریگری پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے وجود پر، اللہ کی قدرت پر کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے۔ اس لیے ماضی واللہ، اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ان تمام کے تمام کے اوپر اس کا کیا ہوتا ہے؟ اطلاق ہوتا ہے۔ ایسے ہی القالب، قالب کس کو کہتے ہیں؟ سانچا، لما یقلب به، کہ جس سانچے میں رکھ کر کسی چیز کو کیا کیا جاتا ہے؟ تیار کیا جاتا ہے۔ اب یہ سانچا بناتے ہیں اور پھر اسی میں رکھتے چلے جاتے ہیں اور چیز بنتی کیا ہو جاتی ہے؟ چلی جاتی ہے۔ تو کہا کہ والقالب اس کو کہا جاتا ہے سانچے کو، غلب فیما یعلم به الصانع، پھر عالم کا غلبہ ہو گیا، اس کا غالباً استعمال ہونے لگا اس چیز سے جس سے صانع کا پتہ چلے، جس سے کس کا پتہ چلے؟ صانع۔ صنع یصنع کے معنی بنانا، صانع کے معنی صانع العالمی، یعنی کائنات کے بنانے والے کا پتہ چلے۔ تو عالم دیکھا جاوے تو ہر اس چیز کو جس پر عالم کا اطلاق ہو اس سے یہ پتہ چلے کہ بھئی اس سے پتہ چلتا ہے، علم ہوتا ہے۔ کس چیز کا علم ہوتا ہے؟ کہا اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ اس عالم کو بنانے والا کوئی عالم ہے، اس عالم کو بنانے والا کوئی حکیم ہے جس نے اس عالم کو وجود بخشا، جس نے اس عالم کو کیا کیا؟ وجود بخشا۔ وَهُوَ كُلُّ مَا سِوَاهُ، اور وہ ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے علاوہ ہے، چاہے وہ جواہر کے قبیل سے ہو، چاہے وہ اعراض کے قبیل سے ہو۔ مصنف چونکہ فلسفے سے بھی دلچسپی رکھتے ہیں، علم کلام سے بھی دلچسپی رکھتے ہیں، منطق سے بھی دلچسپی رکھتے ہیں، کسی فن سے مصنف ناآشنا نہیں ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی ان تمام چیزوں سے آشنا رہنے کی طرف راغب کرے کہ بھیا یہ بھی جاننے جیسا ہے، خالی
سرسری جاننے سے کام چلے گا نہیں. تو اس سے فرماتے ہیں وَهُوَ كُلُّ مَا سِوَاهُ مِنَ الْجَوَاهِرِ وَالْأَعْرَاضِ. اب جواہر کس کو کہتے ہیں؟ فلاسفہ کے یہاں پر جواہر اس چیز کو کہا جاتا ہے ما قام بنفسہ، جس کا وجود اپنے بلبوتے پر ہو، جس کا وجود اپنے بلبوتے پر ہو، یعنی وہ اپنے وجود میں کسی دوسری چیز کی محتاج نہ ہو، اس کو الجواہر کہا جاتا ہے. جوہرتن اس کی جمع ہے جواہر. اور اعراض جو اپنے وجود کے لیے کسی چیز کی محتاج ہو، جو اپنے وجود کے لیے کسی چیز کی کیا ہو؟ محتاج ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اعراض. جیسے انسان یہ جوہر ہے، انسان کیا ہے؟ اور انسان کا لمبا ہونا یہ عرض ہے، اس کا ڈھنگنا ہونا یہ کیا ہے؟ عرض ہے. یعنی اگر انسان نہیں تو عرض بھی نہیں، انسان نہیں تو عرض جو ہوتا ہے وہ اپنے وجود میں دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، اور جوہر اپنے وجود میں دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا ہے. کہ وہ انسان ہے، اللہ نے اسے گوشت سے بنایا تو وہ بن گیا، لیکن اگر اس میں جو صفات ہے ان تمام کے تمام صفات کو اعراض کہا جائے گا. موٹا ہونا، پتلا ہونا، دبلا ہونا، چوڑا ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ من قبیل الاعراض. یعنی جو اپنے وجود کے لیے کسی چیز کی محتاج ہو. تو فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ جو بھی کچھ ہے وہ سب کے سب عالم کا اطلاق اس پر ہوتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جب عالم کا اطلاق ماسی واللہ پر ہو گیا تو ہونا چاہیے تھا الحمدللہ رب العالمین. عالمین کہا ہی لائے، جمع لانے کی ضرورت نہیں تھی. جب ایک عالم سے کام چل سکتا تھا تو عالمین لانے کی کیا وجہ؟ صرف رب العالم کہتے تب بھی یہی معنی ہوتا جو ابھی حاصل ہو رہا. تو فرما رہے فَإِنَّهَا لِإِمْكَانِهَا وَإِفْتِقَارِهَا إِلَى مُؤَثِّرٍ وَاجِبٍ لِذَاتِهِ تَدُلُّ عَلَى وُجُودِهِ وَإِنَّمَا جَمَعَهُ لِيَشْتَمِلَ مَا تَحْتَهُ مِنَ الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ. کیا فرما رہے ہیں کہ عالم کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ لِإِمْكَانِهَا وَإِفْتِقَارِهَا إِلَى مُؤَثِّرٍ وَاجِبٍ لِذَاتِهِ، اس لیے کہ عالم کا ہر جز یہ محتاج ہے ایک ایسی ذات کا جو واجب لذاتی ہی ہے، تدل علی وجودہ، اور وہ عالم اس ذات کے وجود پر دلالت کرتا ہے، اور وہ عالم اس ذات کے وجود پر کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے. کہا کہ دیکھو کہنے کو تو بات صحیح ہے آپ کی کہ ایک عالم سے کام کیا ہو جاتا، چل جاتا، لیکن اللہ نے اتنی حیرت انگیز دنیا بنائی ہے کہ ہر چیز اپنے اندر گویا ایک عالم ہے علیحدہ. انسان ایک عالم، پھر ہر انسان ایک عالم. اللہ کی ہر مخلوق اپنے اندر اتنے عجائبات کو لیے ہوئے ہیں کہ وہ خود کسی عالم سے کم نہیں ہے. تو اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ اور اپنی عظیم قدرت کو بتانے کے لیے عالمین کو لایا. اب جیسے ایک زمانے تک انسان کیا سمجھتا تھا؟ انسان گوشت پوشت کا ہے. پانی کیا ہے؟ پھر پتا چلا کہ بھائی پانی ایسے ہی نہیں، یہ تو آکسیجن اس میں اتنا ہوتا ہے، اس میں ہائیڈروجن اتنا ہوتا ہے، اور یہ سب ہوتا ہے، تب جا کر تو یہ اتنے سارے عوالم مل کر ایک پانی کا عالم بنتا ہے. ایک کیا بنتا ہے؟ اب جیسے ایک زمانے تک انسان کیا سمجھتا تھا؟ انسان گوشت پوشت کا ہے. پانی کیا ہے؟ پھر پتا چلا کہ بھائی پانی ایسے ہی نہیں، یہ تو
آکسیجن اس میں اتنا ہوتا ہے، اس میں ہائیڈروجن اتنا ہوتا ہے اور یہ سب ہوتا ہے، تب جا کر تو یہ اتنے سارے عوالم مل کر ایک پانی کا عالم بنتا ہے. ایک کیا بنتا ہے؟ پھر پہلے سمجھتے کہ انسان گوشت پوشت کا نام ہے، پھر پتا چلا کہ اس میں تو خلیہ ہوتا ہے، سیل ہوتے ہیں، اور پھر اس میں ایٹم ہوتا ہے، پھر ایٹم کے اندر فلاں ہوتا ہے، ڈھمکا ہوتا. اتنی ہو گئی تحقیق تو پتا چلا کہ وہ عالم خود ایک عالم عالموں کا عالم ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر اس کو جمع لائے گا. کیا لایا گیا؟ جمع لائے گا کہ بھیا اللہ رب العزت کو جاننا چاہتے ہو؟ کہا اتنے عوالم تمہارے ارد گرد تمہاری خود اپنی ذات کے اندر میں ہے کہ اللہ کی معرفت کے لیے باہر جانے کی کہیں ضرورت بھی نہیں. تو اس لیے فرما رہے ہیں وَإِنَّمَا جَمْعُهُ یا وَإِنَّمَا جَمْعَهُ کہ اس کی جمع لائے گئی لِيَشْتَمِلَ مَا تَحْتَهُ مِنَ الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ کہ وہ اپنے ماتحت میں جتنی مختلف جنسیں ہیں ان سب کو شامل ہو جاوے اور کوئی بھی چیز ذرہ برابر بھی چھوٹنے نہ پائے، کہ چھوٹا بڑا ہر قسم کا عالم یہ سب کے سب اللہ کی دین ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور یہ اللہ پر دلالت کرتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کہا ان سب کو بتانے کے لیے جمع لانا ضروری تھا، اگر جمع نہ لاتے تو یہ معنی حاصل ہو سکتا تھا. اس کے بعد فرمایا وَغَلَبَ الْعُقَلَاءَ مِنْهُمْ. پھر سوال پیدا ہوتا تھا کہ چلو ٹھیک عالم کو جمع ہی لائے تو جمع مذکر سالم کہا ہی لائے، جمع تکسیر لے کے آ جاتے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں وَغَلَبَ الْعُقَلَاءَ مِنْهُمْ کہ جمع مذکر سالم یہ عقلاء پر دلالت کرتی. تو اگرچہ عقلاء کم ہے اور غیر عقلاء زیادہ ہے، مگر عقلاء کو غلبہ دیا گیا اس لیے کہ غیر عقلاء عقلاء کے تابع ہے اور عقلاء یہ اصل ہے. عقلاء یہ کیا ہے؟ اصل ہے. تو جو اصل ہے اس کو غلبہ دے دیا گیا، جو غیر اصل ہے اس کو تابع بنا دیا گیا. تو اس سے فرما رہے ہیں کہ جمع مذکر وغلب العقلاء منهم فجمعه بالياء والنون، لہذا اس کی جمع یا اور نون کے ذریعے سے آئے کسائر اوصافهم ان کے دیگر اوصاف کی طرح، ان کے دیگر اوصاف کی طرح. وقیل اسم وضع لذوی العلم من الملائکۃ والثقلین، یہ جو میں نے اوپر بتلایا کہ اس کا کس کے لیے لایا گیا. اور ایک قول یہ ہے اسم وضع کہ اس کو لایا گیا ہے لذوی العلم، اہل علم کے لیے، ملائکہ اور ثقلین یعنی جن اور انس کے لیے. کہ یہاں پر عالمین سے مراد کون ہے؟ ملائکہ، جنات اور انسان. قرآن کریم میں سورہ رحمان میں ثقلین کا استعمال جن اور انس کے لیے کیا ہے، اسی کی وجہ سے یہاں پر مصنف نے اس کو ذکر کیا. وَتَنَاوَلَهُ لِغَيْرِهِمْ عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِتْبَاعِ، اور اس کے علاوہ یہ علی سبیل تتبع یعنی علی سبیل الاتباع اس کو تابع بنا کر شامل ہے. وقیل عنی بہ الناس ها هنا، اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں پر اس سے مراد صرف لوگ ہی ہے. فإن كل واحد منهم عالم، اس لیے کہ انسانوں میں کا ہر انسان ایک عالم ہے. من حيث انه يشتمل على نظائر ما في العالم من الجواهر والاعراض، اس لیے کہ ایک ایک انسان عالم میں جواہر اور اعراض کے بے شمار نظائر پر مشتمل ہوتا ہے. یعنی ایک ایک انسان میں اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں رکھ دی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ الانسان عالم صغیر والعالم عالم کبیر، کہ انسان یہ عالم صغیر ہے اور پوری چیزیں عالم کبیر ہے. حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اگر کائنات پر غور کرو تو انسان میں ہر چیز نظر آتی ہے. جیسے زمین پر نہریں بہتی ہے ایسے ہی انسان کے بدن کا اندر خون بہتا رہتا ہے. کہا جیسے زمین پر درخت ہوتے ایسے ہی انسان کے بدن پر بال ہے. تو کہا جتنی چیزیں عالم میں بڑی بڑی پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے اندر بھی کیا ہوتی ہے اگر غور کرے تو ساری چیزیں انسان میں. تو کہا کہ ایک انسان یہ عالم صغیر ہے کہ پوری کائنات کی چیزوں کو اللہ نے اس کے اندر کیا کر دیا ہے، سمو دیا ہے.
تو اس سے فرما رہے ہیں کہ بعض حضرات نے کہا وَيُعْلَمُ بِهِ الصَّانِعُ، اور اس کے ذریعے سے صانع کی معرفت حاصل ہوتی ہے، کما يُعْلَمُ بِمَا أَبْدَعَهُ فِي الْعَالَمِ، جیسا کہ اس نے عالم میں جو صناعی کی ہے، جو ابداع کیا ہے، جو انوکھاپن کیا ہے، اس کا علم ہوتا ہے. یعنی ایک ایک انسان سے اللہ رب العزت کے انسان کو بنایا، ہر انسان کا ماڈل الگ الگ، کسی کی ناک چپٹ ہے، کسی کی لمبی ہے، کسی کے کان کیسے ہیں، کسی کا منہ کیسا ہے، کسی کے دانت، کوئی کسی سے ملتا جلتا نہیں. زمین پر 800 کروڑ انسان ہے، مگر ہو بہو پورا ایک جیسا ایک اور دوسرا ہو یہ ہے ہی نہیں. انسان ظاہر اور باطن ہر اعتبار سے ایک دوسرے سے الگ. انسان کو ابھی بناوے نے کتنی بناوے، اور اتنا بھی فرق نہ ہو یہ انسان کے بس کا نہیں. کہا یہ اللہ رب العزت ہی کی کاریگری ہے. وَلِذَلِكَ سُوِّيَ بَيْنَ النَّظْرِ فِيهِمَا وَقَالَ تَعَالَى وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں عالم کبیر اور عالم صغیر دونوں کو ایک جیسا کر کہا، اور کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. کہا خود تمہاری اپنی ذات میں تم غور کرو، کیا تمہیں سجائی نہیں دیتا ہے؟ کیا تمہیں سجائی نہیں دیتا ہے؟ تو کہا کہ اللہ نے خود انسان کو کہا کہ انسان کو اللہ کو جاننے کے لیے کہیں اور دور جانے کی ضرورت نہیں، وہ خود صرف اللہ نے اسے کیسا بنایا اسی پر غور کر لے تب بھی اس کو اللہ کی معرفت کیا ہو جائے گی، حاصل ہو جائے گی. لہذا اس بنا پر کہا کہ عالمین سے مراد یہاں پر صرف انسان. تو اب تینوں قول ہو گئے یہاں پر، یا تو عالمین سے صرف عالمین سے ہر چیز مراد ہے، یعنی اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں. دوسرا قول اس سے مراد وہ ہے جو علم والے ہیں، اور وہ تین ہیں، ملائکہ، جنات اور انسان. اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد صرف حضرت انسان ہے جو اشرف الخلائق ہے، اور دیگر کو اگر شامل بھی کرے تو طبعاً، لیکن اصالتاً عالمین سے مراد یہی ہے.